السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو آج ہم نے سورۃ النازعات کی تلاوت کرنی ہے، تو اپنا وقت، اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت قرآن مجید کے لیے بھی نکال لیں۔ کیا آپ قرآن مجید سیکھنا نہیں چاہتے؟ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں چیزیں جو تعوذ اور تسمیہ کے پڑھنے پہ دھیان دیں۔ اعوذ میں حمزہ اور عین دونوں کو الگ الگ آواز سے نکالنا ہے۔ اگر آپ اس کو اعوذ پڑھتے ہیں تو بھی غلط پڑھتے ہیں، اعوذ پڑھتے ہیں تو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، اعوذ، پہلے حمزہ اور پھر عین۔ باللہ، اللہ کا نام باریک کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلفظ پہ دھیان دیں، اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے اور یہ را پر پڑھنی ہے۔ ہا کا مخرج اپنے مخرج سے نکالنا ہے اور اسی طرح را اور ہا کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ والنازعات غرقا، نون کے غنّے کو ادا کرنا ہے جیسا کہ میں نے ادا کیا۔ کیسے؟ والنازعات۔ اچھا، غرقا میں را کو بھی پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی۔ قاف کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ رات کبھی کسی حالت میں پر پڑھی جاتی ہے اور کسی حالت میں باریک۔ اب بھی را ساکن ہے تو ہم اس کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، تو یہ را اس اصول کے تحت پر پڑھی جائے گی۔ غرقا، والناشطات نشطا۔ دھیان دیں، یہاں پہ نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے۔ یہ طا پر پڑھنی ہے اور یہ تا باریک۔ اب آپ میرے سنیں کہ دونوں کو الگ الگ کیسے ہم پر اور باریک لفظ کو اکٹھے نکال سکتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اسی طرح پڑھنا ہے۔ والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، فالمدبرات، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ امرا میں بھی را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ دو زبر ہیں یا ایک زبر ہے دونوں صورتوں میں۔ اچھا جی، آگے آپ کو یہ میم کا نشان نظر آ رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس آیت پہ آپ سانس توڑے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ پیچھے سے اگر آپ چاہیں تو سانس توڑے بغیر آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس آیت پہ آپ نے ضرور رکنا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے وقف لازم ہے۔ جیسے کہ ہم کیسے پیچھے آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ادھر کیسے رکنا ہے؟ فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، یوم ترجف الراجفہ۔ ترجف، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور را سے پہلے زبر ہے۔ را میں ادھر راجفہ میں بھی را کو پر پڑھنا ہے۔ اور دھیان رہے کہ جب آیت پہ وقف آ جائے تو آخر میں گول تا جو ہے یہ ہا بن جاتی ہے۔ کیسے؟ راجفہ، تتبعها الرادفہ، تتبع عین الرادفہ۔ را کو پر پڑھنا ہے، ہا کو چھاتی سے نکالنا ہے کیونکہ یہ والی ہا جو ہے دو آنکھوں والی یہ چھاتی سے نکلتی ہے، اور آیت ختم ہوتے ہوئے پھر گول تا جب ہا بن جاتی ہے تو یہ بھی چھاتی سے نکلتی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بھی غنہ کریں گے اور یہاں پہ بھی غنہ کریں گے۔
ابصارها خاشعة. سواد کو پر پڑھیں گے اور با کا جو قلقلہ ہے اس کو ضرور ادا کریں گے. اس را کو بھی پر پڑھیں گے اور ہا جو ہے اس کو چھاتی سے نکالیں گے. خاشعہ، خا یہ والا خا پر پڑھا جائے گا اور اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اور یہ جو عین ہے اس کو اپنے مخرج سے نکالیں گے اور یہ ہا کی آواز بھی کلیئرلی آنی چاہیے. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. یقولون موٹا قاف، اِنَّا. اچھا یہاں پہ عموماً اِنَّا لوگ پڑھ لیتے ہیں، اِنَّا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اِنَّا اس کو اتنا صحیح کرنا ہے اور نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے اور الف مدہ ہے تو کھینچ کے بھی پڑھیں گے. لمردودون میں را ساکن ہے اور پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ را پر پڑی جائے گی. لمردودون اگر کوئی پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے، لمردودون نہیں ہے، لمردودون. دونوں واو مدہ ہیں تو دونوں کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. فی الحافرہ را کو پر پڑھیں گے اور گول تا ہا بن جائے گی. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. اِذَا كُنَّا دھیان رہے یہ دو الف ہیں یعنی کہ دو حمزہ ہیں تو دونوں کو پڑھیں گے. ایزا ایسے نہیں پڑھنا، کلیئر کر کے پڑھنا ہے. اِذَا كُنَّا نون کا غنہ ادا کریں. عِظَامًا نَخِرَةً نون کی شد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قالوا موٹا قاف پڑھیں گے کیونکہ قاف پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. تلک تلکا نہیں پڑھنا اس کو، تلک اذا اخفا. کرۃ خاسرہ یہ را بھی پر پڑھنی ہے اور یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے یعنی کہ نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. خاسرہ میں خا کو پر کر کے پڑھیں گے اور را جو ہے اسے بھی پر کر کے پڑھیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّمَا نون کا غنہ ادا کرنا ہے. زَجْرَةٌ یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو اس کا غنہ ادا کرنا ہے. واحدہ ہا کا تلفظ کہاں سے نکالنا ہے یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور آخر میں پھر سے ہا کی آواز آنی چاہیے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. جی فَإِذَا هُمْ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پہ قدرتی طور پہ ہونٹوں کو بند کرنا ہوتا ہے. یہ تجوید کا رول ہے، اس رول کا نام ہے اخفاء شفوی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کی آواز آنی چاہیے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. وقف لازم، یہاں بھی وقف لازم ہے کہ یہاں لازمی رکنا ہے. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. مقدسی موٹا قاف طُوًى. یاد رکھیں کہ جب آیت ہو اور گول یا یہاں پہ یا آ جائے تو جب کسی حرف پہ دو زبر ہوں یہ تو اس دو زبر ایک الف بن جاتے ہیں تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ طُوًى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فقل هل لك، غلط ہے، هل لك. اچھا بعض لوگ یہاں پہ رک بھی جاتے ہیں. هل لك کس خوشی میں بھائی؟ یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ہا کے مخرج کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. ربک میں را پر ہونا چاہیے. فتخشى میں
خوا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑا جائے گا۔ میرے خیال سے آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ کم سبق ہو اس پہ پریکٹس ضرور ہو اور بار بار پڑھ کے اپنے تلفظ کو درست کیا جائے، یہی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔